السلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے سلام اور کولو للناس سے حسنہ لوگوں سے ہمیشہ اچھی باتیں کیا کرو۔ دوستو، آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ کا آخری دن تھا اور ان کو فل کورٹ ریفرنس دیا گیا اور فل کورٹ ریفرنس میں انہوں نے اپنی الوداعی تقریر کی اور کچھ اچھی باتیں کیں اور سارے اپنے دور کی باتیں یاد کر کے تو ان کو رخصت کیا گیا اور آج ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو آصف سعید کھوسہ صاحب آئے تھے تو یہ ثاقب نثار کے بعد آئے تھے، تو ثاقب نثار کا جو پیریڈ ہے وہ سارا کا سارا سیاسی ہے اور اس پیریڈ کو کسی وکیل نے، کسی بندے نے، کسی دوست نے، کسی انسان نے، کسی طبقے نے سیریس نہیں لیا تھا کیونکہ وہ بڑکے مارتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ میری ٹی وی پہ روز کتنی تصاویر آ رہی ہیں، میری زیادہ تصاویر آ رہی ہیں یا وزیر اعظم کی زیادہ آ رہی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس چیز کا مقابلہ بھی کرتا تھا، تو اس کے مقابلے میں اور انہوں نے کچھ کام نہیں کیا۔ ڈیم کے حوالے سے تو سب لوگ، اب عام لوگ گلی محلوں میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ یار وہ ثاقب نثار صاحب جو ڈیم کے بارے میں کام کرتے تھے، وہ ڈیم کے پیسہ کدھر ہے اور وہ ڈیم کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، تو دوستو اس کے بعد یہ آصف سعید کھوسہ صاحب آئے اور یہ تقریباً 1 سال کے قریب جو ہے عرصہ ان کا رہا ہے اور انہوں نے خاموشی سے کام کیا ہے۔ ویسے اگر مجموعی طور پہ ان کو ہم نمبر دیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو 100 میں سے 90-95 نمبر ملنے چاہیے۔ صرف ایک واقعہ یا ایک کیس ایسا تھا جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، جس کا میں آخر میں ذکر کروں گا۔ تو آج البتہ میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے فل کورٹ ریفرنس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل رحمان صاحب، عامر رحمان نے ان کے خلاف بات کی کہ ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ پرویز مشرف کا کیس آنے والا ہے اور انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کومنٹس میں بھی کہا تھا کہ ہم نے ایک بڑے طاقتور کو سزا دینی ہے اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بالکل ہی نامناسب باتیں ہیں اور اس کے جواب میں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ وضاحت کر دی کہ میرا ان سے اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں تھا پرویز مشرف کے ساتھ، اور میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ بھئی ہم طاقتور لوگوں کا بھی احتساب کر رہے ہیں، ان کے کیس بھی سن رہے ہیں، تو ان کی طرف یہ فیصلے کا نہیں تھا، اس کی طرف تھا فیصلہ کہ ان کا بھی کیس لگ رہا ہے۔ تو اب دوستو ایک تو یہ بات ہوئی اور دوسری بات یہ میں تھوڑی سی ضمناً بیچ میں کرتا جاؤں۔ آج ایک اشارہ ملا ہے کہ جو ہے نا اس بات پہ سارے طبقے جو ہے مختلف طبقے سوچ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ جو اب بعد از مرگ واویلا کیا، ایک محاورہ ہے بعد از مرگ واویلا کرنا، یعنی مرنے کے بعد شور مچانا۔ اس سے پہلے کوئی نہ مریض کا علاج کیا، نہ کوئی ٹیکہ لگایا، نہ کوئی دوائی دی، نہ گولی دی۔ جب مریض مر گیا تو ہائے ہائے کر کے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو عمران نے تو ایسے ہی کیا ہے نا، کیونکہ اس کے حق میں تھا، یہ کیس وڈرا کر سکتا تھا، اس کے حق میں تھا، فروغ نسیم اس کیس میں وکیل بن سکتے تھے، اگر وہ قمر جاوید باجوہ کے بنے ہیں تو مشرف کے بھی بن سکتے تھے۔ تو اس میں جو میں نے 2 دن پہلے ویڈیو لگائی تھی کہ پرویز مشرف کے بالکل ان نون اور غیر معروف قسم کے لوگوں نے جو وکالت کی ہے، جبکہ پرویز مشرف کے پاس نہ پیسے کی کمی تھی، نہ حکومت کے پاس ایسا تھا، تو حکومت یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو کیا یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان نے کوئی منافقت سے کام تو نہیں لیا کہ اوپر سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہم اپیل کریں گی، حکومت اپیل بھی کرے گی، ریویو بھی کرے گی اور یہ کرے گی وہ کرے گی اور اندر سے اپنے پرانے بیان پہ قائم ہو، جو پرانا اس کا بیان عمران کا نکال رہے ہیں کہ جی پرویز مشرف نے غداری کی ہے اور اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، اور اس لیے عمران نے کیس واپس نہیں لیا۔ اور یہ ساری باتیں یہ ضمناً میں نے کی ہیں کہ اس کے اوپر بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیا عمران نے کوئی اپنی پرانی بات کا ذہن میں رکھ کے اس لیے تو نہیں اس موجودہ
جو پرویز مشرف کے کیس کو اہمیت نہیں دی، کیس واپس نہیں لیا، اس میں اچھے وکیل نہیں کیے اور سارا کچھ وہ۔ اچھا، دوسرا اب یہ ہم آصف سعید کھوسا صاحب کے وہ اس کے آتے ہیں کہ جو آج انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ دوستو، جب میں نے وکالت شروع کی تو کھوسا صاحب کا بھی ادھر لاہور میں یہ وان ٹرنر روڈ پہ ان کا دفتر تھا، میرا دفتر بھی وان ٹرنر روڈ پہ تھا۔ تو کھوسا صاحب جو ہے مجھ سے 5 سال وکالت میں زیادہ سینئر تھے، تو ان کا دفتر تھا آصف سعید کھوسا کا، اور ان کے ساتھ بالکل ایڈجسٹنٹ دفتر تھا بیرسٹر ملک اسلم اوان صاحب کا۔ تو میں اکثر ان کے پاس جاتا تھا، اور میں جو ہے وہ اسلم اوان صاحب میرے علاقے کے تھے اور اوان برادری سے تھے، تو ان سے ملنے جاتا تھا۔ پھر آصف سعید کھوسا صاحب سے بھی ملاقات ہوتی تھی۔ ان کا 2nd فلور پہ جو ہے انہوں نے دفتر بنایا ہوا تھا چھوٹا سا، اور ہم آپس میں اکثر سرائکی میں باتیں کرتے تھے، تو ہماری دوستی رہی ہے، ہم کٹھی چائے وغیرہ ساری پیتے تھے۔ تو جب بھی ادھر کوئی فنکشن ہوتے تھے تو آصف سعید کھوسا صاحب جو ہے وہ لکھا ہوا ایک پیپر ہوتا تھا جو پیپر ریڈنگ کرتے تھے۔ ہر بڑے پروگرام میں ہمیشہ آصف سعید کھوسا صاحب جج بننے سے پہلے پیپر ریڈنگ کرتے تھے، لا کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے نا وہ ان کا ٹاپک ہوتا تھا۔ تو ان کی وکالت بھی بڑی اچھی رہی ہے، اور ان کی ججی بھی بڑی اچھی رہی ہے۔ اور آج جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ سوائے ایک کیس کے میں نے ان کے کیسوں میں کوئی جھول جو ہے نا جھول نظر نہیں آیا مجھے کہ انہوں نے کسی میں وہ کیا ہو۔ ایک کیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب کا والا کیس ان کے پاس لگا تھا، تو اس میں انہوں نے جھول دکھایا ہے، اور قانون کے نہ ہوتے ہوئے انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی ہے 6 مہینے کی۔ اس کیس کی کوئی بھی جو ہے نا جورسٹ اور وکیل اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر قانون نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے 6 مہینے کی جو ہے نا ایکسٹینشن دی گئی ہے، اور یہ آصف سعید کھوسا صاحب نے دی ہے۔ اور باقی اب انہوں نے رکھ دیا ہوا ہے کہ جی آئین اور قانون کو تبدیل کیا جائے تو پھر ہی جو ہے نا یہ ایکسٹینشن ہوگی، ورنہ 6 مہینے کے بعد آٹومیٹیکلی قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو مجموعی طور پہ ہم ان کے جو ہے نا آصف سعید کھوسا صاحب کے سارے جو فیصلے ہیں، اور انہوں نے جو ماڈل کورٹس بنائی ہیں، اور انہوں نے جو کوئی سو موٹو نہیں لیا اور عدالتی امور انجام دیے ہیں، اور بقول ان کے کہ اب کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے، تو اس طرح کے جو انہوں نے یہ ڈسپوزل کی ہے اس کے لیے یہ جو ہے نا داد کے مستحق ہیں، بالکل داد کے مستحق ہیں، اور یہ فیئر انسان ہیں، اور ان کے جو ہے نا وہ آپ ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی داغ میں کم از کم ذاتی طور پہ محسوس نہیں کرتا۔ تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بھی اور اپنے بھی طرف سے، اور ان کو ہم الوداعی جو ہے نا وہ سلام پیش کرتے ہیں کھوسا صاحب کو کہ الوداع کھوسا صاحب، الوداع، خدا حافظ۔